سر چوتھا سوال جو امیر الحسینی صاحب نے پوچھا ہے وہ پوچھتے ہیں کہ قدیم و محدث از ہم چون جدا شد، کہ قدیم اور محدث آپس میں سے کیسے جدا ہوئے کہ این عالم شد وہاں دیگر خدا شد، کہ ایک تو یہ کائنات یا عالم بن گیا اور دوسرا خدا بن گیا۔ پھر آگے کہتے ہیں اگر معروف و عارف ذات پاک است، اگر معروف و عارف صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات اقدس ہے، چس سودا در سر این مشت خاک است، تو یہ جو مشت خاک کا انسان ہے اس کے سر میں یہ وصل کا جو سودا سمایا ہوا ہے، یہ پھر کس لیے ہے؟ اس پہ روشنی ڈالیے سر ذرا۔ پروفیسر صاحب سب سے پہلے تو یہ سامعین و ناظرین کے لیے ضروری ہے سننا اور سمجھنا کہ بنیادی طور پر یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اللہ نے جو مخلوق بنائی ہے اور پھر اس مخلوق کے ذریعے اپنا سراغ پانے کی طرف اور بکھری ہوئی نشانیوں کے بارے میں بتایا ہے، اس کے اوپر ایک تجسس اور حیرت امیر الحسینی سوالات کا ایک سلسلہ جو شروع کیا انہوں نے، جی سر، اور جواب میں بھی خود آپ کا کلام لیتے ہیں کہ کس انداز کے اندر آپ نے اس چیز کو بتایا سر کہ خودی را زندگی ایجاد غیر است۔ حضرت علامہ سمجھاتے ہیں کہ خودی جو ہے اس سے مراد وہی اللہ تعالیٰ ہیں، تو فرماتے ہیں وہ اپنی غیر کی ایجاد کر رہے ہیں، مراد یہ ہے کہ انسان میں نفخہ ڈالتے جا رہے ہیں، نئے نئے انسان جو ہیں وہ بنتے جا رہے ہیں۔ سر فراق عارف و معروف خیر است، تو فرماتے ہیں کہ یہ جو عارف اور معروف کا ایک فرق آپ کو نظر آتا ہے عوام الناس کو، یہ خیر کی بات ہے، اچھی بات ہے۔ اچھی بات۔ سر قدیم و محدث ما از شمار است، پھر فرماتے ہیں کہ لیکن یہ یاد رکھنا کہ جو انسان میں نفخہ ہے یہ اپنی خودی سے ہی چونکہ الگ ہوا ہے، تو قدیم اور محدث جو ہیں یہ بیسیکلی ایک ہیں، ہم نے اپنے شمار سے ان کو دو بنا لیا ہے۔ شمار ما تلسم روزگار است، اور فرماتے ہیں کہ ہمارا یہ جو شمار ہے یہ زمانے کے فریب کی طرح ہے۔ دمادم دوش و فردا می شماریں، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ دوش اور فردہ شمار کرتے رہتے ہیں، آج ہے کل ہے، باہست و بود و باشد کار داریں، اور ہمارا کام کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں جی ہست ہے، بود تھا، اور کیا ہے اس میں؟ باشد ہوگا، ہمارا کام اس سے ہے، یعنی کہ زمانے سے پابند کرتے جی زمانے سے اس کو پابند کر دیا ہے۔ اس کے بعد ازو خدرا بریدن فطرت ماست، اور ہماری فطرت کیا ہے کہ ہم ہر لمحہ اللہ سے کٹ رہے ہیں، تپیدن نارسیدن فطرت ماست، اور ہماری فطرت کیا ہے؟ کبھی ہم تپتے ہیں اور کبھی ہم نارسیدہ ہو جاتے ہیں بالکل ہی۔ سر نہ مارا در فراق او ایارے، پھر آگے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فراق میں نہ کوئی ہماری قدر و قیمت ہے، نہ اورا بے وصال ما قرارے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کو ہمارے وصل کے بغیر قرار آتا ہے۔ نہ او بے ما، نہ ما بے او بچے حال است، فرماتے ہیں نہ ہم اس کے بغیر رہ سکتے ہیں نہ وہ ہمارے بغیر رہتا ہے، یہ کیا حال ہے؟ فراق ما فراق اندر وصال است، فرماتے ہیں لیکن یہ سمجھ لو کہ ہمارا فراق بھی وصال کے اندر وصال ہی ہے، وصال کے اندر فراق بھی وصال ہے۔ ان میں پروفیسر صاحب بنیادی طور پہ اللہ تعالیٰ اپنے سے جدائی اور پھر انسان کو فراق کے بعد جو وصال کا راستہ ہے آگے بھی، ہاں جی یہ پہلی بات کی گئی ہے، جی جی تین باتیں تقریباً اس کے اندر کی گئی ہیں جو بڑی معنی خیز ہیں۔ دوسری بات اسی فراق اور جدائی کے بارے میں بتایا کہ جدائی خاک را بخشد نگاہ، آگے فرماتے ہیں کہ جدائی اس خاکی آدم کو نگاہ بخشتی ہے، دہد سرمایہ کوہ بقا ہے، ہاں کہا اس کو تنکے کو کہتے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ اس کی کیا حیثیت ہے انسان کی؟ یہ تو تنکے جیسا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جدائی سے اس کو پہاڑوں جیسا بنا دیتے ہیں۔ جدائی عشق را آئینہ دار است، پھر فرماتے ہیں کہ جدائی جو ہے یہ عشق کی آئینہ دار ہوتی ہے، جدائی عاشقاں را سازگار اور است، عاشقوں کو ہمیشہ جدائی ہی سازگار آتی ہے۔ اگر ما زندہ ایم از درد مندی است، فرماتے ہیں اگر ہم زندہ ہیں تو درد کی وجہ سے ہیں، دیگر پائندہ ایم وگر پروندہ ایم از درد مندی است، اور اگر پائندہ ہیں قائم ہیں تو یہ بھی اسی درد کی وجہ سے ہیں۔ ایک اور جگہ ذرا آسان کر دیں سامعین کے لیے کہ عالم سوز و ساز میں وصل سے بڑھ کر ہے فراق، واہ، وصل میں مرگ آرزو، ہجر میں لذت طلب، واہ، ٹھیک ہے۔ یہ بھی حضرت علامہ نے خود ہی کہا ہے کہ جدائی کے اندر لذت طلب جو ہے نا وہی درجات کی بلندی کا باعث ہوتی ہے۔ جی من و چیست اسرار الہی است، آگے فرماتے ہیں کہ اچھا سمجھاؤں میں اور وہ کیا ہیں؟ ہم دونوں ہی یعنی ذات بھی اور انسان بھی اللہ تعالیٰ کے اسرار ہیں۔ من او بر دوام ما گواہی است، اور میں اور وہ یعنی انسان اور اللہ تعالیٰ اپنے دوام پہ گواہی ہیں۔ گواہی
بخلوت ہم بخلوت نور ذات است، فرماتے ہیں جلوت میں بھی اور خلوت میں بھی اللہ کا نور ہی ہے، میان انجمن بودن حیات است۔ اور انجمن میں ہونا اس کو حیات کہتے ہیں، یعنی انسانوں میں جو نفخہ ہے تو یہ انسان بن گئے ہیں، نفخہ ادھر آ کے انسان کہلاتا ہے۔ سر اچھا، اب یہاں پہ تھوڑا سا فیسیلیٹیٹ کیا جائے کہ میان انجمن بودن حیات است، کہ ویسے تو وہ وحدت اور ایک ہے، جی لیکن وہ اللہ تعالیٰ نے جیسے فرمایا نا کہ کنتو کنزن مخفیا جی فاخببت ان عرف، کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، بالکل میں نے جب ظاہر ہونا چاہا تو ایک روایت ہے کہ بنائی، حضور محمد رسول اللہ کو پیدا کیا، علیہ وآلہ اور دوسرا یہ ہے کہ میں نے مخلوق کو پیدا کیا، تو اس نے انجمن بنائی۔ سر اس کے بعد تیسری بات اس کے اندر آتی ہے کہ محبت دید اور بے انجمن نیست۔ آگے فرماتے ہیں کہ اگر یہ انجمن نہ بنتی انسانوں کی تو اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کیسے کرتے؟ محبت خود نگر بے انجمن نیست، فرماتے ہیں محبت اگر خود نگر ہے تو وہ اسی انجمن کی صورت میں ہی ہے۔ بزم ما تجلی ہا است بنگر، پھر فرماتے ہیں کہ ہماری بزم میں تمہیں تجلیاں کبھی نہیں نظر آئیں اس ذات کی، جہان ناپید و او پیدا است فرماتے ہیں بنگر، یہ جہان ناپید ہے اور ذات ہی اس میں آشکار ہے انسان میں۔ درو دیوارو شہر و کاخو کو نیست، فرماتے ہیں سمجھ لو کوئی در و دیوار نہیں ہے، کوئی شہر اور کاخ و کو نہیں ہے، اینجا ہیچ کست جز ما او نیست۔ ہاں ہمارے بغیر اس کائنات میں اور کوئی ہے ہی نہیں، ہم ہیں اور وہ ہے۔ بے شک سر گہے خود را ز ما بیگانہ سازد، لیکن کیا کرتی ہے خودی ذات، کیا کرتی ہے؟ گہے خود را آزما بیگانہ سازد، کبھی تو اپنے آپ کو بالکل ہی ہم سے بیگانہ کر لیتا ہے، گہے مارا چو سازے می نوازد، کبھی ساز کی طرح ہمیں بجاتا ہے، سوز و گداز آ جاتا ہے ہمیں۔ سر گہے اسنگ تصویرش تراشیم، کبھی ہم اس کی تصویریں بناتے ہیں، گہے نادیدہ بروے سجدہ پاشیم، کبھی اس کو دیکھا تو نہیں لیکن اس کی طرف سجدے کرتے ہیں، گہے ہر پردے فطرت دریدیں، کبھی فطرت کے ہر پردے کو پھاڑتے ہیں، جمال یار بے باکانہ دیدیں، واہ، اور اللہ تعالیٰ کے جمال کا بے باکانہ جو ہے وہ دیدار کرتے ہیں۔ چوں سودا در سرے ای مشت خاک است، آگے فرماتے ہیں کہ یہ کون سا سودا ہے جو اس مشت خاک کے سر میں سما گیا ہے؟ عظیم سودا درونش تابناک است، فرماتے ہیں بتاؤں یہ سودا ہی تو ہے جس سے ہمارا اندر جو ہے وہ تابناک ہے، چمکدار ہے۔ چے خوش سودا کے نالد از فراقش، اسی سودا کی وجہ سے ہم روتے ہیں، ولیکن ہم ببالد از فراقش، اور اسی فراق میں ہماری نشو و نما بھی ہوتی ہے۔ فراق اونچ نا صاحب نظر کرت، اللہ تعالیٰ کا جو فراق ہے وہ ہمیں صاحب نظر کرتا ہے، چو شام خیش را بخود سحر کر، اور ہم اپنی شام کو اپنے اوپر خود سحر کر لیتے ہیں۔ خودی را درد مند امتحان ساخت، اللہ نے خود ہی کو درد مند امتحان بنا دیا، امتحان میں ڈال دیا ہے، غم دیرین را ایش جوان ساخت، اور اس دیرینہ غم کو ایشے جوان بنا دیا ہے۔ گوہ رہا سلک سلک از چشم تر برد، فرماتے ہیں کہ جو چشم تر ہے جو فراق سے روتی ہے وہ مرواریدی موتی حاصل کر لیتی ہے، ز نخل ماتم شیری ثمر برد، اور غم کے یا ماتم کے نحل سے وہ شیریں پھل جو ہے وہ پاتی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی انسان جو روتا دھوتا ہے اس کی جدائی میں اسی سے اس کے اندر جو خودی ہے وہ بیدار ہوتی ہے، اور سوز و گداز جو ہے وہ آگے اس کو کنکلوڈ کرتے ہوئے کہتے ہیں پروفیسر صاحب کہ خودی را تنگ در آغوش کردن، آگے فرماتے ہیں کہ خودی کو اپنی آغوش میں تنگ کر لینا، مقید کر لینا، فنارا با بقا ہم دوش کردن، اس کا مطلب ہے فنا کو اور بقا کو اکٹھے کر لینا۔ ایکچولی پروفیسر صاحب اس کے اندر یہی بتایا جا رہا ہے کہ اصل میں انسان عرفان ذات اور اس خودی کو پہچانے، جی اور اس اللہ نے جو اس مخلوق کو بنایا ہے اس کو اپنا شاکار بنایا ہے، بالکل ایسے، اور یہ وہ حقیقت ہے کہ جس کے ذریعے ایک بندہ اسی اللہ کا سراغ پا لیتا ہے، بالکل ایسے، اور یہ جو کچھ کیا ہے وہ تو بے نیاز ہے ہر چیز سے، اسی جدائی کی وجہ سے اور اسی جدائی اسی کی سوز و وجہ گداز سے کی درجات بھی بلند ہوتے ہیں، قرب خداوندی بھی ملتا ہے، اور معرفت ذات الہی بھی ملتی ہے۔ بالکل تو اسی لیے ہمیں اپنی ذات کے اندر عرفان ذات اور اس خودی کو پہچاننے کی اور پانے کی تزکیہ نفس کوشش کرنا چاہیے، تزکیہ نفس کرنا، بالکل ایسے۔